اسپریچول ہیلنگ بالکل ریئل ہے، اس میں کسی شک کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ میں نے خود بہت سارے ایسے کیسز پہ کام کیا ہے جو لا علاج تھے، کیڑے مکوڑے تک تھے، وہ بھی ٹھیک ہوں اللہ کے حکم سے۔ میں نے تو خود پرسنلی ہیل کیا اللہ کی مدد سے، تو مجھے تو کوئی شک ہی نہیں ہے اسپریچول ہیلنگ کے اندر۔ رہ گئی بات کہ دنیا کے اندر اسپریچول ہیلنگ ہوتی ہے نہیں ہوتی، ارے یار آپ ایک یوٹیوب پہ سرچ کرو، اتنے لوگوں کی ویڈیوز ہوتی ہیں، کتنے مریضوں کو وہ ٹھیک کر رہے ہیں۔ اب لازمی تو نہیں کہ ہر ویڈیو کو دیکھ کے یہی شک کیا جائے کہ یہ اسپریچول ہیلنگ نہیں ہے، یہ جھوٹا ہے، فیک ہے اور یہ ہے وہ ہے۔ جو انسان دور سے بیٹھ کے خالی باتیں مارتا ہے نا، جس کو کہتے ہیں نا منہ کے فائر کرنا، اس کو کچھ نہیں پتہ لگتا۔ بہت سارے لوگ اسپریچولیٹی کا نام سن کے سمجھتے ہیں یہ جھوٹ اور فراڈ ہے، لیکن کبھی وائرلیس کا نام سن کے جھوٹ اور فراڈ نہیں کہتے۔ جس کو ایکسپیرینس ہوتا ہے نا اس سے پوچھو، جس کا مرتا ہوا بچہ بچ جائے اس سے پوچھو، جس کا کوئی مردہ زندہ ہو چکا ہو اللہ کے حکم سے اس سے پوچھو۔ اسپریچول ہیلنگ بھی ریئل ہے، لیکن ایک چیز کا فرق ہے کہ دین اسلام کے اندر جو روحانیت کی فیلڈ میں لوگ ہوتے ہیں، ان کے اندر ایک فرق یہ ہوتا ہے کہ وہ اگر اللہ سے دعا کریں اور اللہ ان کی دعا قبول کر لے تو اللہ مردوں کو بھی زندہ کر دیتا ہے، یہ ایک فرق ہے۔ اور غیر مسلم اگر مردوں کو زندہ کرنا چاہے تو وہ نہیں کر سکتا، چاہے وہ دعائیں بھی کر لے۔ مردہ پکا مردہ ہو، ہاں بے ہوش نہ ہوا ہو، تھوڑی دیر کے لیے نہ ہو، جس کو پمپ مار دے میڈیکل ڈاکٹر تو وہ جی وہ جان، وہ کہتے ہیں جی جان آ گئی، جان نہیں آتی، وہ بے ہوش ہوتا ہے۔ مرنے کے بعد کوئی مر جائے تو کوئی غیر مسلم تو کسی مردے کو زندہ نہیں کر سکتا۔ بس یہ ایک ڈفرینس آپ سمجھ لیں کہ اسلام میں اور دنیا کے سارے مذاہب میں یہ ڈفرینس ہے، اور یہ اس لیے ہے بیکاز اسلام تو اللہ کا سچا دین ہے، اس کائنات کے خدا کا پرسنل نیم اللہ ہے۔ وہ مسلمانوں کو جو چیزیں دیتا ہے وہ غیر مسلموں کو نہیں مل سکتی روحانی طور پر، یہ ناممکن ہے دنیا کے غیر مسلموں کے لیے۔ سو اسپریچویلٹی کے اندر بھی ڈفرینس ہے، ایک لو لیول اسپریچویلٹی ہے یہ غیر مسلموں کے پاس ہوتی ہے، ایک ہائی لیول اسپریچویلٹی ہے یہ صرف مسلمانوں کے پاس ہوتی ہے، اور مسلمانوں میں بھی صرف نیک مسلمان، اور وہ نیک مسلمانوں نے بھی صرف ہر کوئی نیک نہیں، وہ لوگ جنہوں نے باقاعدہ اس فیلڈ میں کام کیا ہو، اسپریچول فیلڈ میں کام کیا ہو۔ مثال کے طور پر دو کا نام بتاتا ہوں، 21ویں صدی کے اندر ہیں، ایک مولانا ابرار علم روحانی ڈاکٹر، ان کے پاس ان کا یہ علم ہے، ان کی یہ طاقت ہے جو اللہ نے ان کو دی ہے کہ وہ اپنے گھر سے بیٹھے بیٹھے لا علاج مریضوں کو ٹھیک کر رہے ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، مریض شاید دنیا میں کہیں بھی ہو، وہ 20 سال سے یہ کام کر رہا ہے۔ ٹھیک ہے، وہ دین اسلام کی سچائی کے حوالے سے بھی کام کر رہا ہے، وہ دنیا کے غیر مسلموں کو اسلام کے اندر داخل کرنے کے حوالے سے بھی کام کر رہا ہے۔ یہ زندہ ہے اور سنی مسلم ہیں۔ دوسرے شاہ عقیق بابا ہیں، یہ شہید ہو چکے ہیں 500 سال پہلے، یہ بھی سنی مسلم ہیں۔ ان کی طاقت یہ ہے کہ یہ اپنے مزار پہ آنے والے لا علاج مریضوں کا میڈیکل آپریشن اور سرجریاں کرتے ہیں، اور ان کے پاس مسلم اور غیر مسلم ہر قسم کا طبقہ جاتا ہے، امیر بھی آتے ہیں، غریب بھی آتے ہیں، اور یہ پاکستان کی آفیشیل میڈیا نیوز چینل کی کوریج کے ساتھ موجود ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ لکھیں شاہ عقیق بابا، آپ کو ریکارڈ مل جائیں گے۔ آپ مولانا ابرار علم کے حوالے سے دیکھنا چاہیں تو محمد ذیشان ارشد چینل پر میں نے ان کے حوالے سے سیریز بنائی ہوئی ہے، ان کا تعارف وغیرہ سب اس میں ڈیٹیل بتا دی ہے۔ آپ جائیں، آپ یوٹیوب چینل پہ جائیں، رائٹ فل ریلیجن یوٹیوب چینل، وہاں پہ مولانا ابرار علم کے اردو اور انگلش لیکچرز موجود ہیں، ان کو سنیں، آپ کو پتہ لگ جائے گا کیسی شخصیت ہیں، کون ہے، کیا ہے۔ لا علاج مریضوں کو نہ صرف ٹھیک کرتے ہیں بلکہ غریبوں کے روزگار کے لیے، غربت کے خاتمے کے لیے، دنیا میں امن کے حوالے سے بھی وہ کام کر رہے ہیں۔ جو بے روزگار ہیں ان کے لیے انہوں نے روزگار کے حوالے سے، جاب کے حوالے سے، کام کے حوالے سے سب کچھ بتایا ہوا ہے کہ کس طرح سے غریب لوگ اپنی غربت ختم کر سکتے ہیں، کس طرح سے بے روزگار لوگوں کا مسئلہ حل ہوگا، کس طرح دنیا میں یہ جنگ، جہالت، فتنہ فساد اور یہ دہشت گردی وغیرہ ختم ہو سکتی ہے، کس طرح یہ دنیا بھر کے اندر جو بے سکونی ہے یہ سکون میں بدل سکتی ہے۔ انہوں نے تو بہت ہائی لیول کے کام کیا اللہ کے فضل سے۔ سو یہ ایک ہے۔ دوسرے شاہ عقیق بابا ہیں، دو میں نے آپ کو دین اسلام سے بتا دیے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ مولانا ابرار عالم نے تو دنیا کے سارے غیر مسلموں کو چیلنج بھی کیا ہوا ہے کہ سورج کو مغرب سے نکالنے کے لانے پر، بھڑکتی ہوئی آگ میں جانے پر، مردوں کو زندہ کرنے کے اوپر، ہے کوئی غیر مسلم جس نے یہ چیلنج کیا ہو دنیا بھر کے مسلمانوں کو؟ نہیں کیا۔ دس از واٹ آئی ایم ٹیلنگ۔ لو لیول اسپریچولیٹی آپ کو دنیا کے سارے مذاہب میں مل جائے گی اسلام کے سوا، ہائی لیول اسپریچولیٹی صرف اسلام میں ملے گی۔ تو جس ریلیجن کے اندر اسپریچولیٹی کا حال یہ ہو تو پھر اس ریلیجن کے اندر اسپریچول ہیلنگ کی پاورز کیا ہوں گی؟ جو مسلم ہیلنگ کرتا ہوگا اور اس نے اس کے اندر پریکٹس بھی کی ہو اور اس نے اس کے اندر مہارت بھی حاصل کر لی ہو، تو اس کے دو تو پریکٹیکل ثبوت میں نے بتا دیے کہ کون دو ہستیاں ایسی، یہ دونوں دو مسلمز ہیں اور دین اسلام کے اندر سے ہیں، دونوں سنی مسلمان ہیں۔ آپ کو کوئی شیعہ نہیں ملے گا ایسا، کوئی قادیانی نہیں ملے گا، نہ ہندو ملے گا، نہ عیسائی ملے گا، نہ یہودی ملے گا، نہ پارسی ملے گا، نہ سکھ ملے گا، بلکہ اسلام کے سنی مسلمانوں کے مقابلے پر دنیا کا کوئی بھی غیر سنی اور غیر مسلم، ان میں سے کوئی نہیں ملے گا ایسا کہ جو موت کے بعد اب لا علاج مریضوں کی سرجریاں اور میڈیکل آپریشن کر رہا ہو
یا زندہ رہتے ہوئے دنیا بھر کے اندر لاعلاج مریضوں کو ٹھیک کر رہا ہوں اپنے گھر سے بیٹھے بیٹھے بغیر ملاقات کیے؟ ہے کوئی آپ کی نالج میں تو مجھے بھی بتاؤ، کمنٹ پہ بتاؤ، مجھے اس کا نام، ایڈریس، پتہ سب کچھ دو، تاکہ جو میرا جو پروجیکٹ ہے جو میں اس کے اندر اپڈیٹ کروں بھائی، ریکمینڈیڈ کے اندر ڈالوں ایسے ایسے روحانی ڈاکٹروں کو. ورنہ فی الحال میرے پاس تو دو ہی ریکمینڈیڈ ڈاکٹرز ہیں، ایک روحان یہ مولانا ابرار عالم، دوسرے شاہ حقیق بابا. آگے اور آپ کے پاس ہیں تو بتائیں اس قسم کے. ورنہ معاشرے میں ایسے بہت سارے ہیں جن کے پاس لوگ آتے ہیں، وہ ہیلنگس کرتے ہیں، زندہ کی بات کر رہا ہوں. وہ ہوتے ہیں لوگ ان کے پاس جاتے ہیں، وہ اسٹیج لگاتے ہیں، وہ پھونکے مارتے ہیں، وہ دم کرتے ہیں، وہ پڑھائیاں کرتے ہیں اور لوگ ٹھیک ہو رہے ہوتے ہیں. تو یہ تو مسلمانوں میں بھی ہے اور یہ کرسچنس میں بھی ہے، یہ ہندوؤں میں بھی مل جائے گا کہ ایک پنڈت پادری بیٹھتا ہے، پوپ بیٹھتا ہے، مسلم اسکالر بیٹھتا ہے اور جی وہ آئے لوگ اور ٹھیک ہو رہے ہیں. تو یہ فزیکل والی چیز ہے. میں آپ کو کیا بتا رہا ہوں، بغیر کسی سے ملاقات کیے مریض امریکہ میں بیٹھا ہے، ڈاکٹر پاکستان میں بیٹھا ہے، مریض دبئی میں بیٹھا ہے، ڈاکٹر پاکستان میں بیٹھا ہے، اور ڈاکٹر کام کر رہا ہے، مریض ٹھیک ہو رہا ہے. کیسے؟ یہ کون سا علم ہے؟ یہ کون سی نالج ہے؟ یہ کون سی سائنس ہے؟ یہ اسپریچول سائنس ہے. یہ میڈیکل سائنس سے ہائی لیول کی ہے، یہ فزیکل سائنس سے ہائی لیول کی ہے، یہ فزکس سائنس سے بھی ہائی لیول کی ہے، یہ کیمسٹری سائنس سے بھی ہائی لیول کی ہے. یہ سائنس وہی جانتا ہے جو اس سائنس کا ماہر ہو چکا ہو، اس نے اس میں فیلڈ میں ٹائم لگایا ہو. مولانا ابرار عالم ون آف دا بیسٹ. شاہ عقیق بابا کو لے لو، مردہ ہونے کے بعد یعنی لوگوں کے نزدیک وہ مردہ ہیں، قبر میں دفن ہیں، 500 سال ہیں، لیکن لا علاج مریض ٹھیک کر رہے ہیں، سرجریاں کر رہے ہیں. کبھی مردہ زندہ انسانوں کو سرجریاں کرتا ہوا دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا نا. شاہ عقیق بابا. اب بتاؤ مجھے ایسا کوئی غیر مسلم ہے؟ سو دین اسلام کے اندر جو اسپریچول ہیلنگز ہو رہی ہیں 21ویں صدی میں ہو رہی ہیں. یہ میں آج سے 1400 سال پرانی بات نہیں بتا رہا جو ویریفائی نہیں ہو سکے، جس کو کوئی چیک نہ کر سکے، جو کتابوں میں کسی نے لکھ دی ہو. میں وہ باتیں بتا رہا ہوں. میں نے وہ دو نام بتائے جو 21ویں صدی میں پریکٹیکل طور پر موجود ہیں اور وہ یہ کام کر رہا ہے. اور کس کو پتا کہ اگر کبھی فرض کرو کہ مولانا ابرار عالم کا انتقال ہو جائے تو وہ پتہ نہیں کیا کر رہا ہوں اپنی روح کے ذریعے. شاہ کی بابا کی تو روح کر رہی ہے، یہ بتا رہا ہوں، روح کر رہی ہے، غیر مسلم کی روح نہیں کر رہی. پتہ لگا دین اسلام میں فزیکل اسٹرینتھ بھی بہت ملتی ہے. اس کو دیکھ لو جو واریر تھا اس میں ریسلنگ کے اندر، کیا نام تھا اس کا؟ خطیب تھا، خبیب ہے نا. اور ریسلنگ میں اس نے کیا کیا تھا؟ کتنے غیر مسلموں نے اس کو شکست دی کسی نے؟ ایک نے بھی نہیں دی، ایک بھی نہیں دے سکا. محمد علی باکسر نے کیا حال کیا تھا اپنی باکسنگ سے. سب اللہ فزیکل ورلڈ میں فزیکل پاور دے کے بھی دکھاتا ہے مسلمانوں کو، غیر مسلموں کو یہ نشانی کہ دیکھ لو ان کے ساتھ میں تمہارا حال کیا ہو رہا ہے. افغانستان کے ساتھ میں دیکھا تھا کتنے ممالک نے مل کے حملہ کیا غیر مسلموں کے، لیکن اس کے باوجود افغانستان کے ہاتھوں شکست کھا گئے. کیوں؟ ایک کے مقابلے پہ اتنے سارے غیر مسلم، ایک ملک مسلم ملک اور اتنے سارے غیر مسلم ممالک، اور ایٹمی ہتھیار، ٹیکنالوجی، اور جی وہ ڈیٹیکٹو سسٹم اور زمین کے اندر دیکھنے والی چیزیں اور دور سے ریڈار والی چیزیں. اس کے باوجود بھی ایک ملک فتح نہیں ہو سکا. اور 20 سال کے بعد ذلت کی مار پڑی اور شکست کھا کے گئے. دنیا نے دیکھا. اب یہ تو کتابوں کی بات نہیں ہے کہ جنگ بدر کا واقعہ ہو رہا ہے جی 313 صحابہ ہیں اور اتنے سارے کفار آئے لڑنے کے لیے اور جی وہ شکست کھا گئے. بندہ کہے گا نہیں ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو دیکھ لو 21ویں صدی میں ہو تو گیا. اللہ فزیکل ورلڈ میں فزیکل طور پہ بھی دکھاتا ہے کہ مسلمس کو جب اللہ سپورٹ دیتا ہے تو کیسی پاورز دیتا ہے. غیر مسلم نہیں ٹک پاتے. مسلمان کم ہوتے ہیں تعداد میں لیکن اکثریت پہ بھی غلبہ پا جاتے ہیں جب اللہ کی مدد آ جائے، کیونکہ اللہ کے پاس تو انلمیٹڈ پاور ہے. اللہ ہی ہے جو اصل میں غیر مسلموں کو بھی دیتا ہے ہیلنگس. اللہ ہی دیتا ہے اور مسلمانوں کو بھی اللہ ہی دیتا ہے. یہ میں بتا دیتا ہوں. ہاں غیر مسلم بھی جو ہیلنگس کرتے ہیں نا وہ کہتے ہیں او گاڈ پلیز ہیلپ می. وہ گاڈ اللہ ہی ہے لیکن وہ شرک کرتے ہیں بیٹھ کے. اللہ ان کی مدد کرتا ہے، وہ دوسروں کو خدا بنا کے پوجا کر رہے ہیں. اللہ ان کو کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، ماں کے پیٹ میں ان کو بچے بھی بنا کے دے رہا ہے، ان کو پھل بھی دے رہا ہے، سبزیاں بھی دے رہا ہے، فروٹ بھی دے رہا ہے. پھر وہ آ کے او گاڈ، پھر وہ کبھی جیزس کو خدا بنا کے بیٹھ رہے ہیں، کبھی وہ رام کو خدا کہہ رہے ہیں، کبھی وہ وشنو کو خدا کہہ رہے ہیں. تو غیر مسلم تو یہ ڈرامے بازیاں کر رہے ہیں نا بیٹھ کے. اور یہ کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ ان کو ان کے مذہبی پیشوں میں بیوقوف بنایا ہوا. تو اگر یہ اس بات کو سمجھ لیں، اگر یہ اس بات کو جان لیں اپنی عقل کو یوز کر کے، کامن سینس تو یوز ہی نہیں کر رہے نا دنیا کے سارے غیر مسلم. اگر جو یوز کرے گا وہ تو کلمہ پڑے گا، مسلمان ہو جائے گا. تو جو بھی شخص غیر مسلم ہے، ٹھیک ہے، چاہے اس نے اسلام چھوڑ کے ایتھیزم میں چلا گیا ہو، چاہے وہ خود کو ایکس مسلم کہتا ہو، جو اسلام چھوڑ چکا ہے، جو بھی غیر مسلم ہے، بس وہ اپنی عقل کو استعمال نہیں کر رہا خدا اور مذہب کے معاملے میں. وہ بیوقوف ہے ایک طرح سے. بلکہ وہ میں کہتا ہوں وہ جانوروں سے بھی کیا گزرا ہے، کیونکہ جانوروں کو بھی اتنا کامن سینس ہے کہ ان کا خدا کون ہے. جانور بھی اللہ کی پوجا کرتے ہیں. سارے جانور مسلمان ہیں، سارے کیڑے مکوڑے مسلمان ہیں، سارے بادل، زمین، آسمان، چرند پرند درند مچھلیاں سب مسلمان ہیں. They all surrender to Allah. They all bow down to Allah. They all worship to Allah.
اور مسلمان کہتے ہیں کہ اس کو مسلمان تو ہوتا ہے جو سبمٹ ٹو اللہ، سبمیشن ہے اسلام، کیا سبمیشن ٹو اللہ، پیس، سکون، بندے کی زندگی مینٹلی ایموشنلی سکون میں آ جاتی ہے. اس کے بعد جیب کپڑا عام سا کپڑا پہنا ہوگا لیکن اندر سے سکون میں ہوگا، مالدار کپڑا پہنا ہوگا تب بھی سکون سے ہوگا. اور جو اللہ کے ساتھ صحیح نہیں ہے وہ عام کپڑا پہننے کے باوجود بھی بے سکون ہوگا، اور مالدار کپڑا پہننے کے باوجود بھی بے سکون ہوگا. ڈفرینس از واٹ؟ اللہ. سو اسپریچول ہیلنگ چاہیے، اسپریچول پاورس چاہیے، ہائی لیول چاہیے، اسپریچولیٹی آف اسلام میں آنا چاہیے. سیدھی سی بات ہے، ڈنکی کی چوٹ پہ کسی کو لگتی ہے تو لگے. حق اور سچ تو یہی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی اور خدا نہیں ہے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا چاہیے. اللہ اکبر.